پورے قرآن پاک میں بس ایک ہی آیت پاک ایسی ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ بے شک غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس میں۔ دیکھیے اللہ کی قدرت نے آپ کے لیے اس میں ہے کیا خزانہ سمایا۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی مولج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پورے قرآن پاک میں سورتوں کے آغاز کے علاوہ بس پورے کلام پاک میں ایک مرتبہ کسی آیت پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا ہوگا کہ اس آیت پاک سے آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو دے رہا ہوں، لوگوں کو خون کے آنسو رلا کر سجدوں میں رونے والوں کو۔ بس اتنا سمجھنا ہوگا کہ اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ آپ کو طاقت دے کر آزما رہا ہے۔ اپنی طاقت سے اپنے سے کمزور لوگوں کو مت آزمائیے۔ اگر آپ کو بھی آپ کے اپنوں نے ستایا ہے، بہت دل دکھایا ہے، آپ کو بڑے دل سے کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کو اپنے دل سے لگائیے، طریقہ نوٹ فرمائیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کو سفید کاغذ کے اوپر ہری سیاہی سے یا ہرے قلم سے لکھیے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، اس کاغذ کو اس کے بعد اپنے دل کے پاس رکھیے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے جتنا بھی آپ کا دشمن تونگر ہو، ڈھیر ہو جائے گا۔ کمزور سے کمزور مار کھایا ہوا انسان بھی زخمی شیر ہو جائے گا۔ اپنی مرجھائی ہوئی زندگانی کو دوبارہ مہکانے کے لیے اپنی زندگی کا سارا دکھ اٹھائیے اور جا کے کمنٹس میں لکھ دیجئے، آپ کے نصیب کی خیریں، برکتیں اور آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ آیت پاک آپ کی زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ ملکہ سبا کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ دراصل سبا ایک ملک کا نام تھا جس کی یہ ملکہ تھی۔ وہاں کے لوگ معاذ اللہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ آیت پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا آغاز ہے جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا گیا۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آج سے 3000 سال پہلے کا تھا، اور اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھ کر ملکہ سبا سمجھ گئی کہ اب اس کے تخت و تاج کے جانے کا وقت قریب ہے۔ اب ہم ملکہ سبا کے تخت کی بات کرتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے کے ساتھ آپ کی نیک خواہشات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس تخت کو لانے کے لیے ایک کوی جنات کو کہا گیا، اور اس نے جواب دیا کہ آپ کی محفل کے برخاست ہوتے ہوتے میں اس تخت کو اٹھا کر یہاں لے کے آ سکتا ہوں۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو کہ کلام الہی جانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں کلام الہی کی مدد سے اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ اب آپ خود ہی سوچیے کہ کلام الہی کی مدد سے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت آ سکتا ہے، تو آپ کی کوئی بھی رکی ہوئی خواہش خوشی میں کیوں نہیں بدل سکتی؟ آپ بھی اپنی رکی ہوئی زندگانی کو دوبارہ رواں کیجیے، اور زندگی میں نہ حل ہونے والا کوئی ہو آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ جس میں براہ راست آپ کرنا چاہتے ہو مجھ سے ویڈیو کال کے ذریعے سے ملاقات۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت الحمدللہ روشنی سینٹر اب موجود ہے۔ اپنی صحیح رہنمائی کے لیے اور مستند استخارے کی سچائی کو پانے کے لیے ان نمبروں کو ملائیے۔ ہر شخص ہی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع غیبی مخلوق کو اور جنات کو کیا۔ بے شک آج کا دور نفسا نفسی کا ہے، بد نظروں کی بد نظری اور حاسدوں کا حسد اپنے عروج پر ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے پورے خاندان کو، اپنی نسلوں کو حاسدوں کے حسد سے بچائیے۔ اس آیت پاک کو لکھ کر آپ کو اپنے گھر کے باہر لگانا ہے تاکہ شیاطین اور شیطانی شر آپ کے گھر کے باہر ہی رہے، اندر نہ آئے۔ آپ کو ایک سفید کاغذ لینا ہے، اب کے بعد آپ کو سرخ سیاہی سے یہ آیت پاک لکھنی ہے اور اسے اپنے گھر کے باہر چسپاں کر دینا ہے۔ پہلے ہم نے سب سیاہی کا استعمال کیا تاکہ دل میں ٹھنڈک اور سکون محسوس ہو، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سرخ رنگ کے اوپر انسان کی نظر سب سے پہلے ٹھہرتی ہے، اسی لیے اسی نیت سے اب ہم سرخ رنگ سے اس آیت پاک کو لکھنے والے ہیں اور گھر کے باہر لگانے والے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا کہ اس فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ سے کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگ فیض پانے والے ہیں۔ بس ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا آیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار کرامات اور معجزات عطا کیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا ایک قالین تھا جس پر وہ سوار ہوا کرتے تھے اور ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ نہ صرف جنات ان کی خدمت کیا کرتے بلکہ مختلف عمارات کی تعمیرات پہ بھی ہاتھ بٹاتے، اور جس وقت ان تابع جنات کو حکم دیا جاتا تو سمندر کی تہوں میں جا کے غوطہ لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مختلف اشیاء پیش کرتے۔ اور یہی وہ وقت تھا، یہی وہ زمانہ تھا جب انسان کا جنات کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب جنات کے ذریعے جادو ٹونے کا علم انسان تک پہنچا۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے پرندوں چینٹیوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گفتگو فرمانا ثابت ہے، اور اس موقع پر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا آپ کو پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، اور جب بھی کبھی زندگی میں مشکل کا وقت آئے نا، اسے ضرور پڑھیے، اور جب آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے اور اللہ رب العزت کی نعمتیں آپ کے پاس جا بجا پہنچنے لگے، تو آپ کو بھی وہی پڑھنا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کے حاضر ہوتے وقت کہا، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، بے شک یہ سب کچھ میرے رب کا فضل ہے۔ آخر میں بس آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ مسجد جائیں نا تو چپلوں کے ساتھ دنیا کو باہر چھوڑ کے آئیے گا۔ دنیا کی چاہت کو دل سے نکالنے کے لیے، اللہ کی چاہت کو دل میں سمانے کے لیے شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور اگر ابھی کے ابھی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو فوراً کمنٹس میں چلے آئیے گا، اور اگر ہو زندگی میں کوئی مشکل سوال اور کرنا چاہتے ہو بات مجھ سے روبرو، تو پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود ان نمبروں کو ملائیے گا، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔